ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وکل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ مولا کائنات عید کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عید اس انسان کے لیے خوشی کا دن ہے کہ جس کے روزے اور نمازوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہو، اور ہر وہ دن کہ جس دن انسان اللہ کی معصیت نہ کرے یہ اس کے لیے عید ہوتا ہے۔ ہم سامعین کی خدمت میں عید الفطر کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم تمام مومنین اور سامعین کو شاد و آباد، خوش و خرم رکھے، اور نور اسلامک نیٹ ورک کے اراکین کو خداوند عالم دین اسلام کی ان خدمات کے لیے جزائے خیر عطا کرے اور دین اسلام کی خدمت کی مزید توفیق عنایت کرے۔ عید کا دن یقیناً خوشی کا دن ہے، اور مولا کائنات نے یہ بیان بھی فرمایا کہ حقیقت میں خوشی اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کی طاعات اور عبادت کو ہمارے قبول کر لیا ہے، یعنی اسی قبولیت کی ہمیں خوشی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخشا ہے۔ لہذا اس دن انسان جب اپنی خوشی منا رہا ہے تو انسان اپنے کو پرکھے اور دیکھے کہ اس حقیقی خوشی تک پہنچ سکا ہے یا نہیں پہنچ سکا۔ کہ جب روزے اور نمازوں کی قبولیت کی خوشی ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ روزہ کس لیے پروردگار عالم نے ہمیں رکھوایا تھا۔ قرآن مجید کی وہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، صاحبان ایمان تمہارے اوپر روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، یہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ اس طرح شاید تم تقوی الہی اختیار کر سکو، یعنی روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا تھا تاکہ ہم تقوی الہی اختیار کریں، یعنی گویا روزہ خود اپنی جگہ پر تمرین ہے اور اس کا نتیجہ تقوی الہی ہے۔ اگر ہم یہ تمرین انجام دیں گے، اگر ہم پروردگار عالم کے اس حکم اور اس فریضے کو حکم پر عمل کریں گے اور اس فریضوں کو ادا کریں گے تو گویا اس کے صلے میں، اس کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی کا ملکہ اور تقوی کی قوت پیدا ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان جب ختم ہوتا ہے تو عید کے دن تک انسان کی بندگی کا وہ رنگ ڈھنگ دکھائی پڑتا ہے جو ایک مہینے قائم اور دائم رہتا ہے، لیکن ایک سلسلہ ایسا بھی ہے کہ عید کے دن کے بعد وہ بندگی کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے اور انسان گویا عید کے دن سے ان تمام گویا عبادات سے دور ہونے لگتا ہے کہ جن کو وہ ماہ مبارک رمضان میں انجام دینے لگا تھا۔ عید کا دن بندگی کے خاتمے کا دن نہیں ہے، بندگی کی انتہا اور اختتام کا دن نہیں ہے، بلکہ عید کا دن بندگی کے کمال کا دن ہے کہ جس نے اپنے ماہ مبارک رمضان کی تمرین سے بندگی کا کمال حاصل کیا ہوگا، وہ عید کے بعد اس کی بندگی میں اور بھی رنگ نظر آئے گا، یا اور بھی جذبے میں بیداری نظر آئے گی، شعور میں بیداری نظر آئے گی۔ لہٰذا ہم اپنے کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ عید کے بعد ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، تاکہ اس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہماری طاعت اور عبادات تھی وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول واقع ہوئی ہیں یا قبول نہیں ہوئی ہیں۔ یہ جو یہاں پر ایک عنوان تقوی الہی کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ تقوی الہی حاصل ہوا یا نہیں، اس کے جو ظاہری نمونے نظر آنے والے ہیں
وہ یہ کہ پروردگار عالم نے مثلاً ماہ مبارک رمضان میں روزہ فرض کیا، اور روزے میں انسان 14 15 16 گھنٹے بغیر کھانے پانی کے گزار دیتا ہے۔ کھانا پینا انسان کی بہت ہی گویا بڑی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر عام طور سے انسان نہیں رہ سکتا۔ دن بھر میں 2 ٹائم تو کم سے کم کھانے کا ہے ہی جو روزے کے ایام میں گزرتا ہے، ایک ناشتے کے وقت اور ایک جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کے وقت، کہ رات میں انسان افطار کر لیتا ہے۔ یہ 2 ٹائم کا کھانا اگر عام دنوں میں انسان کا چھوٹ جائے تو کافی حد تک بے چینی ہوتی، بے قراری ہوتی، انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ارے کھانا نہیں کھایا، بھوک لگی ہوئی ہے، ناشتہ نہیں کیا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس بھوک کا احساس ماہ مبارک رمضان میں انسان نہیں کرتا، یا اس بھوک کی شکایت انسان نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتا ہے پروردگار عالم نے حکم دیا ہے لہٰذا کھانا نہیں کھائیں گے، خدا نے کہا ہے لہٰذا جو ہے وہ مثلاً پانی نہیں پئیں گے۔ وہ انسان کی جو دن بھر میں مثلاً 1 لیٹر پانی پیتا ہے، 8-10 گلاس پانی پیتا ہے، وہ خدا کے لیے کہتا ہے کہ نہیں، پانی نہیں پئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے۔ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں خدا کے کہنے پر کھانا اور پانی جیسی اہم ضرورتوں کو ترک کر سکتا ہے تو پھر دیگر ایام میں وہ گناہ کے جو انسان کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں رکھتے بلکہ نقصان ہی لے کے آتے ہیں، ان گناہوں کو ترک کیوں نہیں کر سکتا خدا کے لیے؟ لہذا یہ جو ایام تھے ماہ مبارک رمضان کے، یہ ہمارے لیے ایک تمرین کے ایام تھے کہ ہم نے یہ سیکھا یا نہیں۔ روزے کا فلسفہ جو بیان کیا گیا کہ بھائی تم بھوک محسوس کرو، پیاس محسوس کرو، اور اگر یہ تم نے درد محسوس کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد رہے گی۔ قیامت کی بھوک اور پیاس یاد رہے گی تو پھر تم وہاں اپنے بھوک اور پیاس کے انتظام کے لیے دنیا میں بھوکے اور پیاسے لوگوں کا خیال رکھو گے۔ یعنی اگر انسان کو قیامت کی بھوک یاد ہو تو انسان پھر کوشش کرے گا کہ دنیا میں اس کے سامنے کوئی بھوکا نہ رہنے پائے، کوئی پیاسا نہ رہنے پائے۔ انسان بھوکے کی ضرورت پورا کرے گا، پیاسے کی ضرورت پورا کرے گا، اور اس طریقے سے دنیا میں کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے پائے گا۔ لہذا انسان مثلاً ماہ مبارک رمضان میں اگر اس نے یہ محسوس کیا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک بھوکے اور پیاسوں کے تئیں ہمدردی کا بھی احساس انسان کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ یا افطاری دینے کا ثواب، انسان کتنا افطاری دیتا ہے خوشی سے، مسجد میں 1000 لوگوں کو افطاری دیتا ہے اور اس بات پر فخر کرتا ہے کہ پروردگار عالم کے لیے اس نے خدا کے بندوں کو، روزے داروں کو کھلایا ہے۔ اگر یہ کھلانا خدا کے لیے تھا تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ اسی خدا کے لیے کہ جس کے لیے ہم نے 1000 لوگوں کو آج مسجد میں کھانا کھلایا ہے، کل ایک آدمی کو ہم روٹی دے دیں، ایک بھوکے کو روٹی کھلا دیں، یعنی انسان جو ہے وہ ایک آدمی کا پیٹ اگر ماہ مبارک رمضان کے بعد بھر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ جو افطاری دیا تھا اس نے خدا ہی کے لیے دیا تھا۔ ورنہ اگر مثلاً دنیا میں دکھاوے کے لیے دیا تو چونکہ مسجد میں لسٹ میں نام آتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب نے افطاری دیا ہے، بریانی کھلایا ہے، تو وہاں انسان ان کے لیے تو کر دے، لیکن مثلاً ایک بھوکا انسان بھوک سے تڑپ رہا ہو اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک روٹی کا انتظام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا۔ ورنہ جس خدا کے لیے 1000 لوگوں کو افطاری دے سکتا ہے اسی خدا کے لیے اسے ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ لہذا انسان اگر اس تمرین میں کامیاب ہو گیا اور اس کا نتیجہ حاصل کر لیا تو بہرحال کافی حد تک تبدیلیاں آ جائیں گی۔ عید کے دن انسان خوشی مناتا ہے، یہ ایک علامتی خوشی ہے اس جہت سے کہ ایک مثلاً صاف ستھرے لباس انسان پہن کے نکلتا ہے عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے، خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یہ صاف ستھرے لباس سے کہیں زیادہ انسان کی گویا فطرت پاک ہو چکی ہوتی ہے ماہ رمضان کی عبادتوں کے نتیجے میں۔ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی بندگی سے انسان کی فطرت اس سے کہیں زیادہ صاف ستھری ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا جب انسان عید کے دن نیا لباس پہنتا ہے، قطعاً انسان کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ لباس جو ہم نے صاف ستھرا پہنا ہوا ہے اس کے اوپر ایک دھبا لگ جائے، اس لباس کو داغدار کرنا پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا جب اس لباس سے زیادہ پاکیزہ ہماری وہ فطرت ہو چکی ہے خدا کی عبادت اور بندگی کے نتیجے میں، تو پھر انسان کو یہ بھی نہیں پسند ہونا چاہیے کہ وہ فطرت اور وہ پاکیزہ کردار وہ داغدار ہو۔ لہٰذا انسان کو ماہ مبارک رمضان کے بعد بہرحال کوشش کرنا چاہیے کہ وہ
فطرت کی پاکیزگی کی جو ماہ مبارک رمضان کے صلے میں حاصل ہوئی ہے اس کو برقرار رکھے۔ ہم پھر سے تمام سامعین کی خدمت میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عید مبارک ہو، التماس سے دعا۔